امریکہ بغیر ڈیل کے ایران جنگ سے بھاگنے کو تیار، ڈونلڈ ٹرمپ نے جنگ ختم کرنے کا اشارہ دے دیا، کہا معاہدہ ہو یا نہیں امریکہ ایران جنگ سے بہت جلد نکل جائے گا۔ ایران کو جوہری ہتھیار حاصل کرنے سے روکنے کا ہدف حاصل کر لیا، جب لگے گا ایٹمی خطرہ ٹل گیا تو ہم بغیر کسی ڈیل کے چلے جائیں گے، جیسے ہی ایران سے نکلیں گے آبنائے ہرمز خود کھل جائے گی۔ ایران کے نئے حکمران میری عزت کرتے ہیں، تحائف بھیج رہے ہیں۔ ایران سے مذاکرات میں باقر کالباف بھی شامل ہیں۔ صدر ٹرمپ پاکستانی وقت کے مطابق کل صبح 6 بجے قوم سے خطاب کریں گے۔ ترجمان وائٹ ہاؤس کا کہنا ہے صدر ٹرمپ ایران سے متعلق اہم تفصیلات دیں گے۔ عباس عراقچی کی براہ راست امریکی پیغام موصول ہونے کی تصدیق۔ ایرانی وزیر خارجہ نے بتایا پہلے کی طرح وٹکاف سے براہ راست پیغامات موصول ہوئے۔ پیغامات کے تبادلے کا یہ مطلب نہیں کہ تہران واشنگٹن سے مذاکرات کر رہا ہے۔ ایران اور امریکہ میں اعتماد کی سطح 0 ہے۔ امریکہ کے 15 نکات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کہتے ہیں امریکی فوج جلد اپنے تمام مقاصد حاصل کر لے گی۔ ایران کے خلاف جنگ فنش لائن کے قریب ہے۔ آج یا کل نہیں لیکن جلد ایران جنگ ختم ہو جائے گی۔ جنگ کے بعد نیٹو کے ساتھ تعلقات کا اثر نو جائزہ لینا ہوگا۔ برطانیہ کو ایران جنگ میں گھسیٹنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ برطانوی وزیر اعظم کا پھر دو ٹوک اعلان، کہا ایران جنگ ہمارے مستقبل کو متاثر کرے گی۔ خلیج میں بحری سلامتی یقینی بنانے کے لیے 35 ملکوں کو ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا کر رہے ہیں۔ مقصد آبنائے ہرمز بحال کرنا اور محفوظ بنانا ہے۔ جاپان اور فرانس کا بھی ایران جنگ کے خاتمے اور آبنائے ہرمز کھولنے کے لیے مشترکہ کوششوں پر اتفاق۔ جاپانی وزیر اعظم نے کہا ملک کی ضروریات کے 90% تیل مشرق وسطی سے حاصل کرتے ہیں، اس لیے خطے میں کشیدگی کم کرنا اولین ترجیح ہے۔ صدر میکرون نے کہا اقوام متحدہ کے چارٹر اور جمہوری اقدار پر یقین رکھتے ہیں۔ G7 ملکوں کے ساتھ مل کر دفاعی اور معاشی سیکیورٹی کو مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ۔ پولینڈ نے بھی امریکی اور اسرائیلی درخواست مسترد کر دی۔ پیٹریاٹ دفاعی نظام مشرق وسطی بھیجنے سے انکار۔ پولش وزیر دفاع نے کہا پیٹریاٹ بیٹریاں اور ان کا اسلحہ پولینڈ کی فضائی حدود اور نیٹو کے مشرقی محاذ کے دفاع کے لیے استعمال ہو رہا ہے۔ امریکی صدر نے نیٹو سے نکلنے کی دھمکی دے دی۔ برطانوی اخبار ٹیلی گراف کو انٹرویو میں کہا امریکہ کو نیٹو سے نکالنے پر سنجیدگی سے غور کر رہا ہوں۔ جانتا تھا نیٹو کاغذی شیر ہیں اور یہ بات پیوٹن بھی جانتے ہیں۔ یوکرین کے تحفظ کے لیے امریکہ نے اپنا کردار ادا کیا، حالانکہ یہ امریکہ کا مسئلہ نہیں تھا۔ ہم نیٹو کے لیے ہمیشہ موجود ہوتے ہیں لیکن وہ ہمارے لیے موجود نہیں ہوتا۔ امریکی صدر نے برطانوی وزیر اعظم کیئر سٹارمر اور برطانیہ کی فوجی صلاحیتوں پر بھی تنقید کی۔ امریکہ اور اسرائیل حملے نہ کرنے کی ضمانت دے تو جنگ ختم کرنے کو تیار ہیں۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کی یورپی کونسل کے صدر سے فون پر گفتگو، کہا صورتحال کو معمول پر لانے کا واحد حل یہ ہے کہ حملہ آور اپنی جارحانہ سرگرمیاں بند کریں۔ جنگ کے خاتمے کا فیصلہ ایرانی عوام کے سلامتی اور مفادات کی ضمانت پر ہونا چاہیے۔ یورپی یونین کو اپنی پالیسیاں اور موقف بین الاقوامی قانون کے مطابق ترتیب دینا چاہیے۔ انٹونیو کوسٹا نے کہا کشیدگی کم کرنے کے لیے سفارتی کوششوں میں مدد کرنے کو تیار ہیں۔ تہران میں شکریہ پاکستان کے نعرے، ریلی کے شرکاء نے پاکستان سے بالہانہ محبت کا اظہار کیا۔ سبز ہلالی پرچم اٹھائے خواتین نے پاکستان سے اظہار تشکر کیا۔ پلے کارڈز پر لکھا تھا پاکستانی عوام کی محبت ایران نہیں بھولے گا۔ رات گئے ریلی میں ایرانی صدر اور وزیر خارجہ عباس عراقچی کی بھی سرپرائز انٹری۔ عباس عراقچی نے کہا ریلی میں اپنا اور شرکاء کا حوصلہ بڑھانے آیا۔ ایران جنگ کے خاتمے کا پاک چین 5 نکاتی منصوبہ، چین نے دیگر ملکوں کو بھی امن منصوبے میں شمولیت کی دعوت دے دی۔ ترجمان چینی وزارت خارجہ نے کہا 5 نکاتی امن منصوبہ سب کے لیے کھلا ہے، عالمی اداروں کو بھی خوش آمدید کہیں گے۔ منصوبے میں فوری جنگ بندی، جلد امن مذاکرات کا آغاز، سویلین تنصیبات، سمندری راستوں اور اقوام متحدہ کے چارٹر کے تحفظ کو یقینی بنانا ہے۔ امن منصوبے کا اعلان بیجنگ میں پاک چین وزرائے خارجہ کی ملاقات کے بعد کیا گیا تھا۔
اسرائیلی فوج کا ایرانی شہر محلات میں القدس فورس کے اہم عہدیدار مہدی وفائی کو نشانہ بنانے کا دعویٰ۔ گزشتہ روز کیے گئے حملے میں 11 افراد شہید ہوئے تھے۔ مہدی وفائی القدس لبنان کور کے انجینئرنگ شعبہ کے سربراہ تھے۔ 2 دہائیوں تک لبنان اور شام نے زیر زمین منصوبوں کو آگے بڑھایا۔ IDF کا کہنا ہے تہران پر کیے گئے وسیع حملوں میں حکومتی انفراسٹرکچر کو نشانہ بنایا گیا۔ ایرانی حکام کا کہنا ہے خرم آباد میں امریکی ساختہ لو کاسٹ ڈرون مار گرایا۔ بوشہر میں موسمیاتی سہولت سینٹر پر حملے میں 2 افغان ورکرز زخمی ہوئے۔ اصفہان میں مبارک سٹیل انڈسٹریز کو نشانہ بنایا گیا۔ چہار محل اور بختیاری میں پلین وائٹ سٹیل کمپلیکس پر فضائی حملہ ہوا۔ ایران کے اسرائیل پر حملے، وسطی جنوبی اور شمالی اسرائیل پر میزائل داغ کیے۔ وسطی اسرائیل میں 4 مقامات پر میزائل کے ٹکڑے گرے۔ تل ابیب میں امریکی سفارت خانے کے قریب بھی میزائل کا ملبہ گرا۔ رہائشی عمارت کو نقصان پہنچا۔ ایران کے کلسٹر بم حملے میں 25 افراد زخمی۔ اسرائیلی فورسز کا ایران اور یمن سے داغے گئے ڈرونز اور میزائل مار گرانے کا دعویٰ۔ اسرائیلی وزارت صحت کا کہنا ہے 24 گھنٹوں میں 104 اسرائیلی زخمی ہوئے۔ امریکی سینٹ کام کی امریکی افواج پر ایران کے حملوں کی تردید۔ سینٹ کام نے کہا سعودی عرب میں کسی امریکی اہلکار کو نشانہ نہیں بنایا گیا۔ امریکی ٹھکانوں اور اسرائیل کے خلاف تازہ کارروائیوں میں 100 سے زائد میزائل اور ڈرونز استعمال کیے گئے۔ 200 سے زائد راکٹ بھی داغے گئے۔ پاسداران انقلاب کے مطابق خلیج میں امریکی فوجی ٹھکانوں، کویت میں امریکی ہیلی کاپٹر یونٹ پر حملہ کیا گیا۔ 1 امریکی ہیلی کاپٹر تباہ ہو گیا۔ بحرین میں بھی امریکی فوج کی موجودگی والے مقامات کو نشانہ بنایا گیا۔ حملے پوری شدت اور طاقت کے ساتھ جاری رکھے جائیں گے۔ پاکستان اور افغانستان کے درمیان سفارتی بات چیت چین کے شہر ارومچی میں جاری۔ سفارتی ذرائع کا کہنا ہے پاکستان کی طرف سے وزارت خارجہ کے ایڈیشنل سیکرٹری مذاکرات کر رہے ہیں۔ پاکستان بات چیت کے لیے تیار ہے مگر دہشت گردی کے ٹھکانوں کو نشانہ بنانے کی پالیسی تبدیل نہیں ہوگی۔ سیکیورٹی فورسز کی خیبر پختونخوا میں 2 کارروائیاں، 13 خوارج مارے گئے۔ ضلع خیبر کے علاقے باڑہ میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کے دوران 10، بنو میں 3 خوارج ہلاک کیے گئے۔ ISPR کا کہنا ہے ویژن عزم استحکام کے تحت دہشت گردی کے خلاف کارروائیاں جاری ہیں۔ صدر، وزیر اعظم اور وفاقی وزیر داخلہ کا سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین۔ صدر مملکت آصف علی زرداری نے دہشت گردوں کے خلاف آپریشن جاری رکھنے کی ہدایت کی۔ شہباز شریف نے کہا حکومت پاکستان ملک سے دہشت گردی کے مکمل خاتمے کے لیے پرعزم ہے۔ محسن نقوی بولے فتنہ الخوارج کی دہشت گردوں اور پشت پناہی کرنے والوں کو کسی صورت نہیں چھوڑیں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت خطے کی کشیدہ صورتحال پر اجلاس۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا تمام اداروں نے اشیاء ضروریہ کی طلب اور رسد کے لیے بروقت اقدامات کیے ہیں۔ کئی ملکوں کو اشیاء ضروریہ کی طلب اور رسد کا توازن رکھنے میں مشکلات ہیں۔ پاکستان اس مشکل صورتحال کو بڑی کامیابی اور مؤثر طریقے سے حل کر رہا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے عالمی ڈیجیٹل آپریٹر ویون گروپ کے CEO کے وفد کے ہمراہ ملاقات۔ وزیر اعظم نے کہا حکومت ڈیجیٹل آپریٹرز انڈسٹری میں سرمایہ کاری کو ہر ممکن سہولت دے گی۔ 5G اسپیکٹرم کی کامیاب نیلامی شعبے میں جدت اور ہماری مؤثر سمت کا ثبوت ہے۔ پاکستان IT میں جدت اور عالمی سرمایہ کاری بڑھانے کے لیے جامع حکمت عملی پر کاربند ہے۔ ویون گروپ کے CEO نے حکومتی کاوشوں کی تعریف کی۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت ملازمتوں کے مواقع بڑھانے سے متعلق اجلاس۔ وزیر اعظم کے عصری تقاضوں کے مطابق نوجوانوں کو تکنیکی اور فنی خدمات دینے کے لیے اقدامات کی ہدایت۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کے سربراہ JUI مولانا فضل الرحمان سے ان کی رہائش گاہ پر ملاقات۔ ملک کی سیاسی صورتحال اور گلگت بلتستان کے انتخابات پر تبادلہ خیال۔ 28ویں آئینی ترمیم پر بھی بات چیت۔ اسپیکر قومی اسمبلی ریاض صادق نے بھی آج مولانا فضل الرحمان سے ملاقات کی تھی۔ علی ظفر کے دعووں کو جھوٹا اور بے بنیاد ثابت کرنا میشا شفیع کی ذمہ داری تھی۔ شواہد کی روشنی میں میشا شفیع کا بیان حد تک عزت کے دائرے میں آتا ہے۔ لاہور کی سیشن عدالت نے ہرجانہ کیس کا تحریری فیصلہ جاری کر دیا۔
کہا علی ظفر پر ہراساں کرنے کا الزام درست ثابت نہ کیا جا سکا، یہ بھی ثابت نہ ہو سکا کہ الزام عوامی فلاح کے لیے لگایا گیا۔ ان الزامات سے علی ظفر کی ساکھ کو نقصان پہنچا۔ عدالت میشا شفیع کو 50 لاکھ روپے ہرجانہ ادا کرنے کا حکم دیتی ہے۔ مستقبل میں میشا شفیع الزامات کو براہ راست یا بالواسطہ نہیں دہرائیں گے۔ سونے اور چاندی کی قیمتوں میں اضافہ، 1 تولہ سونا 15,300 روپے اضافے سے 4,94,062 روپے کا ہو گیا۔ عالمی مارکیٹ میں فی اونس سونے کی قیمت $153 اضافے سے 4,713 ہوگی۔ فی تولہ چاندی 171 روپے اضافے سے 7,984 روپے کی ہوگی۔ وزیرستان کے علاقے سوینوام سے گیس کی پیداوار شروع، یومیہ 4 کروڑ مکعب فٹ گیس سوئی ناردرن سسٹم میں شامل۔ وزیر پیٹرولیم علی پرویز ملک نے گیس پیداوار کا افتتاح کیا، کہا پاکستان بہت چیلنجنگ وقت سے گزر رہا ہے، عالمی مشکلات کے باوجود ملک میں انرجی سپلائی چین بحال رکھی۔ عالمی سطح پر تیل کی قیمتیں زیادہ ہیں جو مزید بڑھ سکتی ہیں۔ LNG سپلائی رک چکی ہے، مقامی گیس کی سپلائی کی ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں۔ آنے والے دنوں میں مہنگائی میں مزید اضافہ ہو سکتا ہے۔ اس مشکل میں وفاق اور صوبائی حکومتیں آن بورڈ ہیں۔ لوگوں کو کس طرح ریلیف دینا ہے، اس پر کام ہو رہا ہے۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل میمن کا تقریب سے خطاب، کہا صوبائی حکومت نے جو وعدے کیے وہ پورے ہو رہے ہیں۔ محکمہ ٹرانسپورٹ نے کچھ ایسے پروجیکٹ بھی کیے جس نے دنیا کو متاثر کیا۔ خواتین کے لیے پنک بس سروس شروع کی، پاکستان کی پہلی الیکٹرک بس کا آغاز کیا۔ پنک اسکوٹرز دے کر خواتین کو بااختیار بنایا جا رہا ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ کا عوام کو براہ راست حکام تک رسائی فراہم کرنے کا فیصلہ، پبلک کمپلینٹ سیل 919 عوامی شکایات کے ازالے کے لیے متحرک۔ مراد علی شاہ نے کہا عوامی مسائل کا فوری حل ہماری اولین ترجیح ہے، ہر شکایت پر بروقت کارروائی یقینی بنائیں گے۔ روزانہ صبح 9 سے شام 5 بجے تک عوامی شکایات کی سماعت ہوگی۔ وزراء، ترجمان، مشیر اور معاونین خصوصی کمپلینٹ سیل میں عوامی شکایات سن کر حل کریں گے۔ بلوچستان کے ضلع ہرنئی میں تیسرے روز بھی بارش، ندی نالوں میں طغیانی، ہرنئی کا ملک بھر سے زمینی رابطہ منقطع۔ قلعہ سیف اللہ میں بھی وقفے سے بارش، نشیبی علاقوں میں پانی جمع۔ پنجاب میں بارش اور تیز ہواؤں کے باعث 24 گھنٹوں میں 3 حادثات، 2 افراد جاں بحق، 9 زخمی ہو گئے۔ محکمہ موسمیات کی ملک بھر میں آج سے 5 اپریل تک بارشوں کی پیشگوئی، آزاد کشمیر اور بالائی علاقوں میں برف باری کا بھی امکان۔ کراچی سمیت سندھ کے مختلف شہروں میں کل سے گرج چمک کے ساتھ بارشیں متوقع۔ کل بارش ہے، چیلنجز آئیں گے، وہ بھی ہمیں نیچا دکھانے کے لیے نکلیں گے۔ میئر کراچی مرتضی وہاب کا کہنا ہے ہم بھی گھروں اور دفاتر سے نکلیں گے لیکن عوام کی خدمت کریں گے۔ حاسدین نہیں چاہتے کہ کراچی شہر ترقی کرے، مجھ سے پہلے والے سڑکوں کو کمرشلائز کرنے میں لگے تھے۔ ماضی میں KMC اسپورٹس کمپلیکس میں شادیاں ہوتی تھیں، ان کے کارناموں کو خمیازہ آج بھگت رہے ہیں۔ کراچی کے حالات نیو یارک اور برطانیہ سے بہت بہتر ہیں، IG سندھ کا دعویٰ، کہا ایران اور افغانستان کی صورتحال کے باوجود امن و امان بہتر رہا۔ 3 ماہ کے دوران اسپیڈ کرائم میں 35% کمی آئی ہے، گاڑیاں چھیننے کے واقعات میں 48% کمی آئی۔ امن و امان کی بہتری کے لیے کام کر رہے ہیں۔ امریکی عدالت کے ٹرمپ انتظامیہ کے خلاف ایک دن میں 2 فیصلے، وائٹ ہاؤس میں $400 ملین کی لاگت سے بال روم کی تعمیر روکنے کا حکم۔ جج نے کہا صدر وائٹ ہاؤس کا نگراں ہوتا ہے، مالک نہیں۔ صدر ٹرمپ نے ٹروتھ سوشل پر لکھا بال روم کیس میں جج نے کہا ہمیں کانگریس سے منظوری لینا ہوگی، وہ غلط ہے۔ وائٹ ہاؤس میں تعمیرات کے لیے کبھی بھی کانگریس کی منظوری نہیں لی گئی۔ بال روم نجی عطیات سے تعمیر کیا جا رہا ہے، ٹیکس کے پیسے سے نہیں۔ امریکی عدالت نے نیشنل پبلک ریڈیو کی فنڈنگ روکنا بھی غیر قانونی قرار دے دیا۔ فخر زمان نے معطلی کے خلاف اپیل دائر کر دی، 3 رکنی ٹیکنیکل کمیٹی اپیل کی سماعت کرے گی۔
کمیٹی میچ ریفری روشن مہنامہ کے فیصلے کا جائزہ لی. گیند کی حالت تبدیل کرنے پر لاہور قلندرز کے اوپنر کو 2 میچز کے لیے معطل کیا گیا. فخر نے الزامات مسترد کر دیے تھے. IPL PSL میں آج حیدرآباد کنگز مین اور ملتان سلطانز کی ٹیمیں ٹکرائیں گی. حیدرآباد نے ایونٹ میں 2 میچ کھیلے. دونوں میں شکست ہوئی. ملتان نے اپنے پہلے میچ میں کامیابی حاصل کی تھی. IPL PSL 11 کے تمام میچ اسپورٹس براہ راست نشر کر رہا ہے. اور کرکٹ کا سب سے بڑا شو ہر لمحہ پرجوش پاکستان سپر لیگ اسپیشل. باسط علی اور کامران اکمل کے جاندار تبصرے, شاہد ہاشمی اور نجیب الحسنین کی ماہرانہ رائے, وسیم بادامی کے معصومانہ سوالات, آج ہوں گی اداکارہ دانیہ انور مہمان, عادیہ اور مصطفیٰ چودھری مسکراہٹیں بکھیریں.